آپ کی سلپیں آپ نے غور کی کہاں کھڑی تھی؟ آپ کے بالوں کی گیند کیپر تک نہیں پہنچ رہی اور سلپیں آپ نے ایسی کھڑی کی جیسے انگلینڈ والوں نے کھڑی کی ہیں۔ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ایک انتہائی پیتھیٹک اور پرفارمنس دے دی ہے، جس کے بعد عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور یقین کریں ان کے سر ابھی بھی نہیں جھکے ہوں گے، پوری قوم کے سر جھک چکے ہوں گے پر ان کے سر نہیں جھکے ہوں گے۔ اسٹوارٹ براڈ کہتے ہیں اس سیریز سے پہلے کہ پاکستان کی ایک انتہائی گندی ترقی ہوئی گلی سڑی ہوئی پور ٹیم یہاں پہ آئی ہے جس پہ مرچیں لگ گئی تھیں پچھواڑے کو، ہمارے سلیکٹرز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں عاقب جاوید صاحب اور دوسروں کو کہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کمنٹیٹر کو۔ تو بھائی صاحب اپنی پرفارمنس سے ان کے منہ بند کر دو، اپنی پرفارمنس سے منہ بند کرتے ہیں نا، اپنی سلیکشن سے منہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے کیا یہ ترقی ہوئی ٹٹی سلیکشن کی ہے جس کی بیس پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم جیتے گی؟ اگر آپ میں اتنی سی بھی غیرت ہو تو ان کھلاڑیوں کو جہاز میں بٹھائیں، سیدھا لے کے جائیں وہاں پہ جہاں بنگلہ دیش آسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا دیا، ان کی ٹانگوں کے نیچے سے گزاریں ان تمام اپنے کھلاڑیوں کو اور انہیں بولے اوپر سے تھوڑا تھوڑا ان پر پیشاب بھی کریں۔ معذرت کے ساتھ کچھ لفظ میرے منہ سے سخت نکل رہے ہیں، بعد میں مجھے خود بھی افسوس ہوگا، لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہے ان پر یہی بنتا ہے۔ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو حالیہ جو 3 سیریز ہم نے کھیلی ہیں، ایک تو ابھی چل رہی ہے، اس میں گند کر رہے ہیں، اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی سب کہہ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کی بی سائڈ سے آپ کھیل رہے ہو، 4 سیکنڈ کو آپ کلین سویپ کرو، پاکستان نے وہاں پہ 1-1 برابر کیا، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش سے 2 بار ہارا، ایک بار بنگلہ دیش میں جا کر اور ایک بار گھر میں بلا کے اپنے گھر میں بنگلہ دیش سے ہار گئی۔ سے ہمارا وہ جو پیچھے خسرا نما بیٹھا ہوا ہے عاقب جاوید کوچ، وہ خسرا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک بھی جیت جائیں، ہم ایک بھی ٹیسٹ جیت جائیں یہاں پہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز میں تو میں ناچوں گا، ہمارے لیے غنیمت ہوگی، میں بنگڑے ڈالوں گا۔ اب آتے ہیں اس ٹیسٹ میچ پر کہ پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں کیا غلطی کی۔ دیکھیے کوئی بھی ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں لازم کرنی پڑتی ہیں، وہ تینوں چیزوں میں پاکستان اس بار فلاپ رہا۔ نمبر 1 آن دا لسٹ غلط ٹیم سلیکشن، نمبر 2 آن دا لسٹ غلط گیم پلان، اور نمبر 3 غلط کیپٹنسی۔ اب میں یہ سب آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے غلط سلیکشن۔ آپ کا چوتھا فاسٹ بالر کہاں تھا بھائی صاحب؟ آپ کا عباس داسور کر کے جب تھکا، آپ کے 2 بالر لگے ہوئے تھے، ایک کا ردم نہیں بن پا رہا تھا، اس کو مار مار کے دمبا بنا دیا، اس کی چکی لال کر دی انہوں نے، 150 رنز پڑا خرم شہزاد کو۔ آپ کا چوتھا فاسٹ بالر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد ٹیسٹ بالرز کا کہا جاتا ہے، چلیے ٹیسٹ اسپیشلائز بالر میں خود بھی کہتا ہوں کہ ٹیسٹ اسپیشلائز بالر ہونے چاہیے۔ میر حمزہ کس پرفارمنس پہ باہر ہوتا ہے؟ آپ نے تینوں ایک جیسے بالر کھلا دیے، تینوں کی سپیڈ 120 سے اوپر اور 130 سے نیچے ہے، اور خرم شہزاد اور محمد علی تو ایک ہی طرز کے بالر ہیں، ان کو آپ نے کھلا دیا۔ ایک عدد تو لیفٹی بالر بیچ میں ڈال دیتے۔ چلے شاہین سے آپ نے کہہ دیا کہ شاہین کی گیند نہیں پہنچی، اس کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی، تو وہ کہاں تھا آپ کا میر حمزہ؟ میر حمزہ نے تو ٹیسٹ میں اچھی پرفارمنس دی تھی، اس کو کیوں نہیں کھلایا آپ نے؟ محمد رضوان پچھلی سیریز میں فلاپ تھے، آپ اس میچ میں ٹرائی کر سکتے تھے غازی غوری کو۔ غازی غوری کو اگر آپ رکھ کے ہار جاتے تو اتنی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا کہ بھائی چلو نئے لڑکے کو موقع دیا تھا۔ پھر جہاں پر ہمارا لاسٹ بیٹسمین آتا ہے جسے ہم بولنگ آل راؤنڈر کہتے ہیں، وہاں پر علی عثمان لایا جا رہا ہے۔ علی عثمان صاحب ایک بال نہیں ٹچ کرتے، وہ تو 8 بالوں کا مہمان ہے، اسے تو کلب کرکٹ میں کوئی آؤٹ کر سکتا ہے جس طرح کی اس کی ٹیکنیک ہے۔ یقین کرو اس نے بلہ ایسے پکڑا ہوا تھا جس طرح کوئی دیگ پکانے والا چمچا پکڑتا ہے۔ اور پھر علی عثمان کی بالنگ کرتے ہیں، اسے 5 آؤٹ کیے، سب کہیں گے او بھائی 5 آؤٹ تو کر گیا۔ اور میری جان جس طرح کا اس کو ٹرن مل رہا تھا، اس طرح کا ٹرن اگر ساجد خان کو ملتا وہ 6 آؤٹ کر جاتا۔ اور اگر آپ نے اسپنر ہی کھلانا تھا، آپ کو پتا تھا وہاں پہ بریک وکٹ کبھی مل بھی سکتی ہے، تو نعمان علی نے کیا بگاڑا تھا؟ مانتا ہوں یہاں پہ بریک کی وکٹ نہیں ہے، تو جہاں پہ نا نعمان علی کو باہر بٹھا دو، اس سے اچھا آپشن نعمان علی تھا۔ اس کو پاکستان میں کھلائیں گے، فرانکو انگلینڈ میں کھلائیں گے، آسٹریلیا کے لیے لاتا بالر، ہر کنڈیشن کے لیے لاتا بالر۔ آپ بڑے ایسا ڈونلڈ بریڈ مین۔ اب آتے ہیں گیم پلان کے والے سے، تو آپ کا گیم پلان بھی انتہائی تھکا ہوا گوبر تھا۔ کیسے تھا؟ سب سے پہلے کسی نے نوٹ کیا نہ کیا ہو، آپ کی سلپیں آپ نے غور کی کہاں کھڑی تھی؟ آپ کے بالروں کی گیند کیپر تک نہیں پہنچ رہی اور سلپیں آپ نے ایسی کھڑی کی جیسے انگلینڈ والوں نے کھڑی کی ہیں۔ ان کی بالر ہم سے تیز تھے لیکن پھر بھی وہ سلپیں آگے لگا رہے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری سلپ فیلڈر اتنے کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کہ کیچ پکڑ سکیں، اور جہاں پہ کھڑے تھے وہاں پہ بھی کیچز ڈراپ کیے۔ فیلڈنگ انتہائی کیا ہوئی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، انتہائی گندی ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے کپتان، ماشاءاللہ سر آغا ڈونلڈ بریڈمین صاحب کے اوپر انتہائی گندی کپتانی۔ آپ نے جنہوں نے روڈ کی کپتانی دیکھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا لیگ سلپ لگا کے کیچ نکلوا رہا ہے، فلائنگ سلپ پہ کیچ نکلوا رہا ہے، ایسی ایسی فیلڈنگز پہ وہ کیچ نکلوا رہا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ چیزیں لے رہے تھے، ہمارے اوپر وہ تجربے کر رہے تھے، جبکہ ہمارے فیلڈر جہاں پہ کھڑے تھے وہاں پہ تو کیچ ہی نہیں پکڑ رہے تھے، اور جہاں پہ کیچ نہیں کر رہا تھا وہاں پہ فیلڈر ہوتا نہیں تھا۔ اس سے مراد یہ کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس کنڈیشن میں کس طرح کی فیلڈنگ لینی ہے۔ انتہائی گندی پرفارمنس، اور امید تو نہیں کی جا رہی کہ پاکستان شاید اگلے میچ میں کم بیک کر جائے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ بابر اعظم نہیں تھے، تو بابر اعظم ہوتے تو میرے خیال سے پاکستان 1 اننگز اور 103 رن سے آ رہا ہے، تو یہی ہوتا پاکستان 1 اننگز اور 10-15 رن سے آ جاتا، میکسیمم یہی ہوتا۔ بابر اعظم زیادہ کیا کر لیتے، 30-40 رنز آپ کو فی اننگز زیادہ کر دیتے، پوری ٹیم کو وہ نہیں چلا سکتے۔ ہماری سب سے پہلے ٹیم ہی رانگ سیکشن پہ جاتی ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ جیتنے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جب 3 سے 4 فاسٹ بالر کھلاتے ہو، سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہونے چاہیے۔ ایک عدد 2 سیمر ہونے چاہیے سوئنگ کرنے والے، ایک عدد تیز کرنے والا 150 والا بالر ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا پاکستان میں کوئی ایسا بالر نہیں ہے، ہم کہہ کے تھک چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پیج کو لائک فالو کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔